الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے جو اس شے کو خوبصورت تو قابل قدر بنا دیتی ہے۔ اگر نماز کی جانب توجہ کی جائے تو ایک چیز اس کی بھی زینت قرار دی گئی ہے اور وہ خشوع و خضوع ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 8 چیزیں دیگر 8 کے لیے زینت ہیں۔ نمبر 1، پرہیزگاری فقر کی، شکر نعمت کی، صبر بلاؤ مصیبت کی، حلم و بردباری علم کی، ذلت برداشت کرنا طالب علم کی، کثرت سے رونا خوف کی، احسان نہ جتانا احسان کی، اور خشوع و خضوع نماز کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس نعمت کو حاصل کر کے اپنی نمازوں کو مزین کرے تاکہ ہماری نمازیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکیں۔ پیارے محترم ناظرین، لیکن یہ امر بے حد قابل افسوس و باعث تشویش ہے کہ اب اس زینت نماز کی جانب توجہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اس معاملے کی طرف آج سے کئی سو سال پہلے واضح طور پر بتا دیا گیا تھا۔ چنانچہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ خشوع و خضوع وہ پہلی چیز ہے جو لوگوں کے درمیان سے اٹھا لی جائے گی، اور بحوالہ حاکم و احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ وہ پہلی چیز جسے تم اپنے دین میں سے کھو بیٹھو گے خشوع اور خضوع ہے۔ اور ترمذی میں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں خبر دوں کہ پہلا علم جو لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا جائے گا خشوع ہے۔ قریب ہے کہ تم مسجد میں داخل ہوگے تو کسی شخص کو خشوع اختیار کرنے والا نہ پاؤ گے۔ پیارے محترم ناظرین، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، کم از کم ہمیں اپنے بارے میں تو ضرور غور کرنا چاہیے اور ہمت و استقامت کے ساتھ نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی سعی کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ خشوع کا تعلق نمازی کے ظاہر و باطن دونوں سے ہوتا ہے، چنانچہ ظاہری خشوع سے مراد ہر اس فعل کو ترک کرنا ہے جسے نمازی کی نماز سے بے توجہی کی علامت قرار دیا جا سکتا ہو، جیسے اپنے بدن یا کپڑوں سے کھیلنا، دائیں بائیں متوجہ ہونا، اوپر کی جانب دیکھنا وغیرہ۔ اور باطنی خشوع سے مراد دوران نماز اللہ تعالیٰ کی عظمت کو حاضر رکھنا اور دنیوی خیالات کو دور کرنا اور رکھنا ہے۔ پیارے محترم ناظرین، خشوع کی جانب مائل ہونے اور اس پر استقامت پذیر رہنے کے لیے اس کی موجودگی کے فوائد اور نہ ہونے کے نقصانات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ پہلے اس کے فائدے اور پھر اس کے نقصانات عرض کروں گا، اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں جان بوجھ کر دنیا کا کوئی خیال نہ لایا تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ سے روایت کیا گیا ہے کہ میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں فرماتا، بلکہ اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے پیش نظر عاجزی اختیار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 8 چیزوں میں 8 چیزوں کے بغیر کوئی بھلائی اور بہترین نہیں: دعا میں اخلاص کے بغیر، روزی میں لغویات سے پرہیز کے بغیر، قرأت قرآن میں
غور و تفکر کے بغیر، علم میں پرہیزگاری کے بغیر، مال میں سخاوت کے بغیر، اخوت و بھائی چارے میں حفظ مراتب کے بغیر، نعمت میں دوام و ہمیشگی کے بغیر، اور نماز میں خشوع و خضوع کے بغیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غور و تفکر کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنا رات بھر کی ایسی عبادت سے بہتر ہیں جس میں دل غافل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یہاں یاد کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور غفلت اس کی ضد ہے، چنانچہ جو تمام نماز میں غافل رہا وہ اس حکم پر عمل پیرا ہونے سے محروم رہے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص کی نماز اسے فحش اور بری باتوں سے نہ روکے، اسے اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادتی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ بھی غفلت سے نماز ادا کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اس سے سوائے تھکن اور کھڑے ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ سزا و عذاب کی جانب تیزی سے بڑھنے والی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی جانب نظر نہیں فرماتا جس میں بدن کے ساتھ ساتھ بندے کا دل حاضر نہ ہو۔ اس نعمت کے حصول کے لیے حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مثل اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سے آپ کی نماز کا حال دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر اس مقام پر آتا ہوں جہاں نماز ادا کرنی ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر تمام اعضاء کو جمع کرتا ہوں، یعنی انہیں حالت اطمینان میں لاتا ہوں، پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، پل صراط کو قدموں تلے، جنت کو سیدھی جانب، جہنم کو بائیں جانب اور ملک الموت علیہ السلام کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں۔ پھر اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، بلند آواز سے تکبیر کہہ کر ترتیل کے ساتھ قرات کرتا ہوں، پھر عاجزی کے ساتھ رکوع اور خشوع کے ساتھ سجود ادا کرتا ہوں، پھر اپنی الٹی سرین پر بیٹھ کر سیدھا پیر کھڑا کر لیتا ہوں اور ساری نماز میں اخلاص کا خوب خیال رکھتا ہوں۔ پھر بھی میں نہیں جانتا کہ یہ نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے یا نہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہر اس چیز کو دور فرما دیں جو خشوع میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ پیارے محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ والے نماز پڑھتے وقت کتنا خشوع خضوع کا خیال رکھتے تھے، اسی لیے تو ان کی نمازیں قبول ہوتی تھیں اور وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے تھے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں بھی ہر اس چیز کو دور کر دینا چاہیے جو خشوع میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہو۔ مثلا بھوک لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لے، اگر گرمی ہے تو پہلے پنکھا چلا لے، پیاس کی طلب ہے تو پہلے پانی پی لے، استنجا کی حاجت ہے تو اس سے فارغ ہو لیں۔ نیز جس مقام پر نماز ادا کرنی مقصود ہو وہاں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کہ جو دوران نماز توجہ اپنی جانب مبذول کروا سکتی ہو۔ مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز کی جگہ میں مصحف و تلوار وغیرہ کو نہ رہنے دیتے، کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو اسے بھی ہٹا دیتے۔ اسی طرح مروی ہے
کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی شیبہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے یہ کہنا بھول گیا تھا کہ گھر میں موجود ہانڈی کو ڈھک دے۔ یہ آپ نے نماز کی ادائیگی سے کچھ دیر قبل ارشاد فرمایا تاکہ دوران نماز اس طرف دھیان نہ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابو جہم بن حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شامی چادر تحفے میں دی جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہن کر نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا اسے ابو جہم کو لوٹا دو، کیونکہ دوران نماز میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر پڑی، قریب تھا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالین پاک میں جدید تسمے ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب نماز ادا فرمائی تو ان کے نئے ہونے کی بنا پر نگاہ ان کی جانب اٹھ گئی، چنانچہ بعد نماز آپ نے انہیں اتارنے اور وہی پرانے تسمے دوبارہ ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پیارے محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں بخوب پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہماری توجہ جو ہے وہ اللہ کی جانب رہے۔ نماز کو شروع کرنے سے قبل مضبوط ارادے کو حاضر کریں کہ یہ نماز اس طرح ادا کروں گا جیسے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کا انشاءاللہ مزہ آئے گا اور اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ نماز شروع کرنے سے قبل مضبوط ارادے کو حاضر کریں کہ یہ نماز اسی طرح ادا کروں گا جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ نماز کے مقام پر کھڑے ہو کر اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کریں، لیکن حقیقتاً تھوک نہ نکالیں، صرف آواز ہونی چاہیے، اور نیت یہ کریں کہ شیطان کے منہ پر تھوکتا ہوں۔ اگر آنکھیں بند کرنے سے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے تو بند کر کے ورنہ کھول کر پڑھیں۔ ہلکے ہلکے اندھیرے میں نماز پڑھیں تو تجربہ شاہد ہے کہ خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ اتنے سخت اندھیرے میں نماز پڑھنا جس سے وحشت آتی ہو مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کرتے ہوئے تکبیر لگائیں۔ قیام میں نگاہ سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں کی پشت یا انگوٹھے پر، سجدے میں نماز کی نوک پر، تشہد پڑھتے ہوئے گود میں اور سلام پھیرتے ہوئے کاندھوں پر ہونی چاہیے۔ ان مقامات سے ہٹنے نہ پائے۔ الحمدللہ شریف اور جو صورت بار بار زیادہ پڑھتے ہوں ان کے معانی یاد کر لیں، پھر تنہا یا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے عربی عبارات کے ساتھ ساتھ معانی پر بھی غور کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعض دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں۔ یقیناً غور و تفکر اسی وقت ممکن ہے جب معانی آتے ہوں گے، اور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے نماز کا 6واں یا 10واں حصہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ محض اتنا لکھا جاتا ہے جتنا اس نے سمجھا۔ قواعد تجوید کی رعایت کریں اور ہر حرف کی ادائیگی کے وقت اس کے مخارج پر توجہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ دوران نماز جیسے ہی توجہ ہٹتی محسوس ہو، پھر ہمت مجتمع کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائیں
اور جتنی دیر غفلت محسوس ہو بعد نماز اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرے، مثلا 12 مرتبہ درود پاک، ایک روزہ یا کچھ مال صدقہ کرنا جو مناسب محسوس فرمائیں۔ مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ دوران نماز آپ کی توجہ ایک پرندے پر پڑی جو درختوں میں پھنس گیا تھا اور راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اس کی جانب متوجہ ہونے کے باعث آپ کو یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس فتنے کا ذکر کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے، آپ جسے چاہیں عطا فرما دیں۔ ایک اور شخص کے بارے میں مروی ہے کہ آپ اپنے باغ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ دوران نماز کھجور کے درختوں پر نگاہ پڑ گئی۔ کثرت سے کھجوروں کے گچھے آپ کو بہت اچھے لگے۔ ان میں مشغولیت کی وجہ سے یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں۔ بعد نماز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام معاملہ عرض کیا اور گزارش کی کہ یہ صدقہ ہے، پس آپ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ فرما دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 50,000 میں بیچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے نماز میں خشوع و خضوع کے بارے میں مختصر سا بیان کیا۔ یقیناً آپ نے اس کو مکمل سنا ہوگا اور سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل جائے گی۔